آپ کا اپنا ساجد یزدانی فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے۔ ایک دفعہ ہم نے ایک پروگرام فلمی شادیاں بربادیاں کیا تھا، جسے ہمارے ناظرین نے بے حد پسند کیا۔ ہم چاہتے ہیں اپنے ناظرین کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسے واقعات شیئر کریں آپ کے ساتھ جسے سن کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں۔ آپ اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر نظر آنے والے بدماش جو سپر مین بن کر دیکھتے ہیں، یعنی مرکزی کردار کرتے ہیں، جس نے جگہ گجر کا بھی کردار ادا کیا، اس نے کئی بدماشوں کے نام پر بننے والی فلموں میں جس کو دیکھو شان ہیرو تھا، اور شان نے بے شمار فلموں میں گنڈے اور بدماش کے کردار ادا کیے۔ فلم اسکرین پر جب ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بے شمار لوگوں کو، درجنوں لوگوں کو اپنے ایک موقع سے مارتا ہے، ایک ڈنڈا گھماتا ہے اور سارے لوگ جو ہے 100 کے 100 لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور ایک طاقتور آدمی کا سمبل کے طور پر اداکار شان ابھر کر سامنے آتا ہے۔ مگر ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بھی سناتے ہیں کہ جس میں آپ کو اسکرین پہ سپر مین نظر آنے والا شان بلی بنا نظر آ رہا تھا۔ ایک فلم کی ڈبنگ میں مصروف تھے کہ یہ جگہ گجر پروڈکشن کے، یعنی جگہ گجر کے بھتیجے پپو گجر وہاں پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آئے۔ انہوں نے نہ صرف شان سے بدتمیزی کی، بد تہذیبی کی، گالیاں دی، بلکہ ان کو مارا پیٹا۔ شان حیران پریشان، اور لوگوں کی موجودگی میں شان نے جب اپنی سڑ دیکھی تو بہت پریشان ہوا، اور اس موقع پر انہوں نے اس کو خوب دھنائی کر کے وہ لوگ تو گنے لہراتے ہوئے چلے گئے، مگر شان کی خوب بےعزتی ہوئی۔ جو فلم ساز جن پر ان کی داغ بیٹھی ہوئی تھی وہ ساری جاتی رہی۔ اداکار شان بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے دوست ساتھیوں بابر علی، سعود، محمد رانا اور دیگر ہیرو کے دور میں ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان کا ایک اجلاس بلایا اور فلموں کی شوٹنگ روک دی گئی۔ تمام ہیروز نے فلموں میں کام کرنے سے معذوری ظاہر کر دی، اور یہ ایک جلوس کی صورت میں مارروڈ پر چلے گئے۔ اور مجھے یاد ہے کہ یہ تمام آرٹسٹ گورنر ہاؤس کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر بیٹھ گئے اور کئی روز تک احتجاج کرتے رہے۔ اس طرح جب وہ حکومت کی طرف سے انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ ان کے خلاف بدماش افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ان کی باز پرش کی جائے گی، تو اس یقین دہانی پر اداکاروں نے وہ ہڑتال ختم کر دی۔ بہرحال معاملہ پولیس میں تھا، اور دوسری طرف سے دوسری بدماش پارٹیاں بھی لاہور کی آ گئی، جنہوں بیچ بچاؤ کرا کے ان میں صلح صفائی کرا دی۔ یوں یہ پرچہ تو ہوتے ہوتے رہ گیا، مگر شان کی جو انسلٹ ہوئی وہ آج تک اس کی گونج اسٹوڈیو میں سنائی دیتی ہے۔ اداکار شان وہ پاکستان کے ایک بڑا ایکٹر، بڑا ڈائریکٹر کا بیٹا، خود بھی اس کی والدہ بھی بہت بڑی آرٹسٹ تھی، اور اس کی اپنی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی اداکاری کی بھی اور اس کی اپنی طاقت کی بھی۔ وہ ایک سمبل کے طور پر جانا جاتا تھا، جیسے انگلش فلموں میں سپر مین تھا، ہماری پنجابی فلموں میں سلطان رائی کا متبادل اداکار شان ہی تھا۔ شان کی بڑے اسٹوڈیو میں اس طرح بے عزتی ہونے پر فلمی صنعت نے بڑا احتجاج کیا۔ بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ انہی لوگوں کے ساتھ شان کی جب صلح ہو گئی تو پھر انہی کی فلموں میں وہ کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ اسی طرح کئی واقعات ہوتے ہیں فلمی صنعت میں اداکاروں کے، اور ان کے ساتھ بدمزگی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب سے پنجابی فلموں میں گنڈے بدماشی کا رجحان ہوا ہے اور بدماش پروڈیوسرز آنے شروع ہوئے ہیں، اس سے فلمی صنعت کا ماحول جو خراب ہو گیا ہے۔ بہت سے اچھا کام کرنے والے لوگ بھی فلمی صنعت چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے، کیونکہ یہاں پر سوائے گنڈے بدماش اب کوئی نہیں آ رہا تھا۔ ان دنوں پنجابی فلموں پہ وہی لوگ اپنے خاندانوں پر فلمیں بنا رہے تھے، گجروں بدماشیوں پر فلمیں بن رہی تھی، اور وہی لوگ فلم پر فنانس کر رہے تھے۔ وہ جب سے فلم انڈسٹری میں آئے، انہوں نے نہ صرف خواتین کی بے حرمتی کی بلکہ اداکاروں کی بھی بے عزتی کرتے رہے۔ اور اسی طرح بعض موقع پر تو ہم نے دیکھا کہ وہ گلوکاروں کو، اداکاروں کو وہ بلکہ ایک نغمہ نگار سے گانے لکھوانے کے لیے اس کو اٹھا کر اپنے ڈیرے پہ لے گئے، اسے لکھو۔ اسی طرح ایک رائٹر نے شکایت کی تھی کہ اسے اٹھا کر وہ لوگ اپنے ڈیرے پہ لے گئے، اور وہاں جا کر اسے جب تک کہانی نہیں پوری لکھ کر دی اس کو وہاں سے چھوڑا نہیں گیا۔ اس طرح کا رجحان جو ہے اس نے فلمی صنعت کو تباہ کیا، اور ہمارا پنجابی سینما جو بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ جب تک معیاری فلمیں بنتی رہیں اور اچھے لوگ کام کرتے رہے، وہ ایک صاف ستھری فلمیں بناتے تھے، اور فلمی صنعت کا ماحول بھی بہت اچھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جب سے گنڈے بدماش آئے، نگار خانوں کی حالت بھی دگرگوں ہو گئی، اور ہر طرف گنڈوں بدماشوں کا راج ہوا۔ شریف لوگ اپنی جان بچا کر یہاں سے چلے گئے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ نگار خانوں کو اثر نو بحال کیا جائے، اور یہاں پر اچھے لوگوں کی عزت افزائی کی جائے اور انہیں فنانس کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، تبھی جا کے یہ انڈسٹری اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔